بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی آ گئی ہے۔ شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کا درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز شاہزیب شہزاد سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ شام سے شروع ہونے والی بارش جو ہے وہ رات بھر جاری رہی۔ لاہور کے مختلف علاقہ جات میں گڑھی شاہو سمیت شملہ پہاڑی اور کوٹ لکھپت، اسلام پورہ، گلشن راوی، داتا دربار، مال روڈ، جیل روڈ اور کنال روڈ سمیت جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی رہیں اور ابھی بھی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی سورج اپنی تاپ دکھانے کی شروع کرے گا اور کل پھر سے سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ شہر کا ابھی کا درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80% کے قریب بتایا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کا فی الوقت یہ کہنا ہے کہ آنے والے ہفتے میں بارش کا مزید کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران پنجاب اسمبلی نے 6 خرب 17 ارب 25 کروڑ 19 لاکھ 43 ہزار روپے کا ضمنی بجٹ منظور کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اسمبلی ملازمین کو 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ اضافیہ کے طور پر دینے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنٹ کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 55 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ ایوان نے 617 ارب سے زائد کا ضمنی بجٹ منظور کر لیا۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحاریک مسترد کر دی گئیں۔ بجٹ کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ عروج پر رہا۔ Governor of the Punjab to meet expenditure other than that charge on the provincial consolidated fund for the financial year ended on 30th day of June 2023 in respect of investment. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. The demand for grant is approved. وزیر خزانہ نے اپوزیشن کے تحفظات دور کرتے ہوئے بتایا کہ 208 روپے کے جس بجٹ پر اپوزیشن واویلا کر رہی ہے، یہ بجٹ گندم کی مد میں استعمال کیا گیا۔ ہر بجٹ کا آڈٹ ہوتا ہے، پر وزیرائی دور کا بھی آڈٹ ہوا، اسی لیے وہ جیل میں ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننا ہے تو وہاں پر بقیہ مدت کے بجٹ کا آڈٹ کروا لیں۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کا کہنا تھا کہ تمام ضمنی بجٹ کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اپوزیشن رکن شیخ امتیاز کے ریمارکس پر ایوان میں شور شرابہ برپا ہو گیا۔ حکومتی رکن شوکت بھٹی نے بھی اپوزیشن پر جوابی وار کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اٹک جیل میں بانی پی ٹی آئی کا قیدی نمبر 804 تھا، لیکن اب اڈیالہ جیل میں نمبر 420 ہے۔ اس پر اپوزیشن ارکان سیٹوں پر کھڑے ہو گئے اور دونوں جانب سے نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ایجنڈے کی کارروائی مکمل ہونے پر ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مریم نواز حکومت کی 1 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ اسما بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز 18 گھنٹے کام اور 6 گھنٹے آرام کرتی ہیں۔ آج تک کوئی چھٹی بھی نہیں کی، کام ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہا ہے۔ پنجاب میں اب کسی کو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ مریم نواز حکومت کی 1 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ ازما بخاری کا کہنا تھا کہ کسی اور صوبے کے مقابلے صرف پنجاب میں کام ہو رہا ہے۔ مختصر مدت میں 64 لاکھ خاندانوں کو راشن دیا، صاف ستھرا پنجاب پروگرام شروع کیا، 3 ماہ میں غربا کا سروے کرنے جا رہے ہیں، کسی کو اب گلی محلے میں کوڑا باہر پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ان کا پہلا پروگرام تھا جس میں 64 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ان کے گھروں کے اوپر رمضان راشن بیگ جو ہے وہ پہنچائے گئے۔ کسی کو کوڑا باہر پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی، نمبر 1، اور گھروں سے کوڑا اکٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ ڈمپنگ سٹیشنز پہ لے جانا اور وہاں پر جا کر اس کو ری سائیکل کرنا۔ ری سائیکل پلانٹ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں پنجاب کی تاریخ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ لگائے گی۔ ازما بخاری کا مزید کہنا تھا کہ فری وائی فائی پروگرام دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہر ضلع میں 3000 کم قیمت والے گھر دیے جائیں گے۔ 1 کال پر گھر کی دہلیز پر سروسز مہیا کرنے جا رہے ہیں۔ قیمتوں پر کنٹرول کے لیے نیا محکمہ بنانے جا رہے ہیں۔ دوبارہ سے جو ہے پورے لاہور کے اندر پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور کے اوپر کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا چیف منسٹر صاحب انوگریشن کریں گے اور فری وائی فائی پورے پنجاب لاہور کے اندر ہر مقام پہ آپ کو ملے گا۔ ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 3000 گھر لو انکم جو لوگ ہیں ان کے لیے بنائے جائیں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ زمینیں
جو ہے وہ ان کا تعین کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر فیزیبلٹی بن گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلا ماڈل ہاؤس جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے. چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود جا کے دیکھیں گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بتایا کہ 50,000 صارفین کو سولر پینلز دیں گے. ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں. جون کے بجٹ میں حکومت کی مکمل پالیسی نظر آئے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں عتیق ہمارا پرانا ساتھی اور بے لوث کارکن ہر جگہ موجود ہوتا تھا. ایسے کارکن سیاسی جماعتوں کا اثاثہ ہوتے ہیں. مشکل ادوار میں ان جیسے کارکنوں نے نہ جماعت چھوڑی اور نہ ہی پیچھے ہٹے. وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی مرحوم لیگی کارکن عتیق چودھری کے گھر آمد وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا مشہود احمد بھی ہمراہ تھے. عطاء اللہ تارڑ کا عتیق چودھری کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. میڈیا سے گفتگو میں عطاء تارڑ کا کہنا تھا کہ بڑے دکھی دل کے ساتھ یہاں آیا ہوں. عتیق ہمارا پرانا ساتھی اور بے لوث کارکن ہر جگہ موجود ہوتا تھا. ایسے کارکن جماعتوں کا اثاثہ ہوتے ہیں. بڑے دکھی دل کے ساتھ، دل بہت رنجیدہ ہے. ہمارا ایک بہت دیرینہ اور پرانا ساتھی عتیق چودھری خالق حقیقی سے جا ملے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جب مشکل ترین وقت تھا پارٹی پہ تحریک نجات سے لے کے آج تک ایک بے لوث کارکن اور ہر جگہ موجود رہنا، نیب کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک آپ کے میڈیا کے کیمرے بھی دکھاتے رہے، آپ کے بیٹ رپورٹر صاحبان بھی دیکھتے رہے، میں بھی دیکھتا رہا کہ میرا ناغہ ہو جاتا تھا، عتیق چودھری کا ناغہ نہیں ہوتا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ مشکل وقت کے ساتھی ہمیں کبھی نہیں بھولیں گے. عتیق کی بیوہ اور بچوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے. سیاسی کارکنوں نے جمہوریت کے تسلسل میں اہم کردار ادا کیا ہے. فیصلہ سازی اور مشاورت میں بھی کارکنوں کا حصہ ہونا چاہیے. میں ایسے کارکنوں کی آواز بننے آیا ہوں، ایسے کارکنوں کا ساتھ دینے آیا ہوں اور یہ مشکل وقت کے ساتھی کبھی بھولیں گے نہیں. اور وہ چہرے تمام یاد ہوتے ہیں جو اس وقت مشکل وقت میں کسی نے اچھا بول بھی بولا ہو. میں جب کسی عہدے پہ نہیں بھی تھا، بطور کارکن کے کارکنوں کی آواز تھا، آج بھی کارکنوں کی آواز بن کے کھڑا ہوں گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے تمام وزارتوں کو اہداف تحریری طور پر بھجوا دیے تھے. اب تمام وزارتوں سے اہداف پر جواب دہی کی جائے گی. کیمرامین فیصل خان کے ساتھ حسن رضا، لاہور نیوز. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 اپریل کو طلب کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی جانب سے اجلاس طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا. پنجاب اسمبلی کا یہ اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا. اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ضمنی بجٹ کی منظوری کے بعد حکومت کا طلب کردہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن کی ریکوزیشن پر یہ اجلاس بلا لیا گیا. پنجاب میں سینٹ انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی تیاری حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون 5 جنرل نشستیں بلا مقابلہ جیتنے کے بعد ٹیکنوکریٹس، خواتین اور اقلیت کی تمام 5 نشستیں بھی جیتنے کے لیے پر امید ہے. پنجاب میں سینٹ کے انتخابات میں نمبرز گیم کیا ہے؟ مسلم لیگ نون سینٹ کی مزید 5 نشستیں حاصل کرنے کے لیے پر امید. پنجاب میں 2 اپریل کو خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 اور اقلیت کی 1 نشست پر انتخاب ہوگا. پنجاب اسمبلی کے ایوان میں مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد 218 ہے. مسلم لیگ نون کی اتحادی مسلم لیگ کاف کی 10، پیپلز پارٹی کی 15 نشستیں ہیں. ضیاء لیگ کی 1 اور آئی پی پی کی 4 نشستیں ہیں. اسی طرح حکومتی اتحاد کو مجموعی طور پر 248 اراکین کی حمایت حاصل ہے. پیپلز پارٹی ٹیکنوکریٹس اور اقلیتی نشست پر مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرے گی، تاہم خواتین کی نشست پر مخالفت کرے گی کیونکہ خواتین نشست پر پیپلز پارٹی نے اپنی امیدوار کو نامزد کر رکھا ہے. لیگی صوبائی وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ خواتین نشست پر پیپلز پارٹی سے معاملہ طے پا گئے ہیں. فائزہ ملک کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے. پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تعداد 107 ہے. تحریک لبیک کا 1 ووٹ کس کو ملے گا، تاحال فیصلہ سامنے نہیں آیا. مسلم لیگ نون ٹیکنوکریٹس کی 2 اور اقلیت کی 1 نشست بآسانی حاصل کر لے گی. مسلم لیگ نون نے خواتین نشست پر انوشا رحمان اور بشرا انجم بٹ کو نامزد کیا ہے. پیپلز پارٹی نے فائزہ ملک جبکہ سنی اتحاد کونسل نے صنم جاوید کو نامزد کر رکھا ہے. ٹیکنوکریٹس پر مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد اورنگزیب اور مصدق ملک ہیں. سنی اتحاد کونسل کی ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان کے مقابلے میں میدان میں ہیں. اقلیتی نشست پر سنی اتحاد کونسل نے آصف عاشق کا نام دے رکھا ہے. مسلم لیگ نون پہلے ہی سینٹ کی 4 جنرل نشستیں جیت چکی ہے. پنجاب میں پرویز رشید، طلال چودھری، ناصر بٹ اور احد چیمہ جنرل نشست پر بلا مقابلہ منتخب ہو
चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मोहसिन नकवी भी जनरल नशिस्त जीत चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हामिद खान एडवोकेट और राजा नासिर अब्बास भी जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब में 2 अप्रैल को खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 और अकलियत की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास ज़राए के मुताबिक पंजाब में मरहलावार काबीना में तोसी का फैसला कर लिया गया है। पंजाब काबीना में कानून पार्लिमानी अमूर का चार्ज राना सनाउल्लाह खान को दिए जाने का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ ने किया। राना सनाउल्लाह को पंजाब में सीनियर मुशीर बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में 5 से 8 वज़रा और मुआवनीन शामिल किए जाएंगे। पंजाब के काबीना में सीनियर सियासतदानों को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब काबीना में तोसी सेनेट इंतखाबात के फौरी बाद कर दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि यही हुकूमत चलनी है और इसी ने डिलीवर करना है। नए इलेक्शन से इस्तेहकाम की बजाय और बड़ा बहरान हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कमर ज़मान कायरा का पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर नायब सदर मरहूम अशरफ भट्टी के भाइयों और साहिबजादगान के साथ इजहार ताज़ियत। भट्टा चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि कुछ वोटों के बारे में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पहले तय कर लिया था। पंजाब में हमारा क्लेम नहीं था। फाइजा मलिक का बतौर सेनेटर इंतखाब बुनियादी सेटलमेंट का हिस्सा नहीं। कुछ वोटों के बारे में हमने इलेक्शन से पहले तय कर लिया था। एक हमारा आपस में बैठ के लूज सा एक मुआहदा हुआ था। पंजाब में हमारा कोई क्लेम नहीं था। कमर ज़मान कायरा का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि नून लीग की ज्यादा सीटें हैं, लिहाजा वो हुकूमत बनाए। हमने वजारतें नहीं ली, सिर्फ हुकूमत का हिस्सा हैं। हमारा सदर है। पहली बात तो हमारे पास वजारतें हैं ही नहीं, हमने वजारतें ली ही नहीं। हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमने तो सिर्फ प्रेसिडेंटशिप ली है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग की। जज साहिबान ने इल्जाम लगाया है जिस पर तहकीकात होंगी। पंजाब और दीगर सूबों में गवर्नरशिप की कोई लिस्ट नहीं थी। ये मीडिया दोस्तों की इख्तरा है। चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया। चीफ जस्टिस साहब ने फौरी तौर पर फुल कोर्ट मीटिंग की। जज साहिबान ने भी इंडिविजुअल के तौर पर इल्ज़ाम लगाए। इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी होनी चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने मजीद कहा कि आसफा भुट्टो बिला मुकाबला कामयाब हुई। जिसे गिला शिकवा है वो अदालत जाए। आसफा भुट्टो कौमी सियासत में खुशगवार इजाफा साबित होंगी। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। पतंगबाजी अब एक जानलेवा तफरीह। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सेफ्टी वायर मुहिम जारी है। कमिश्नर लाहौर ने 500 मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी वायर्स तकसीम की हैं। मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं पतंगबाजों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। खूनी खेल पतंगबाजी से बचाव के इकदामात। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने निजी मोटरसाइकिल कंपनी के हमरा चेरिंग क्रॉस से शहरी सेफ्टी मुहिम का आगाज किया। शहरी के मोटरसाइकिल पर सेफ्टी वायर लगाई, गुलदस्ता पेश किया। कमिश्नर लाहौर ने मोटरसाइकिल कंपनी के हमरा 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी वायर्स तकसीम की। इस मौका पर कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पतंगबाजी पर जीरो टॉलरेंस है। क्रैकडाउन जारी है। लाहौर डिवीजन में 3000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। गिरफ्तारियां हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शंस पे पूरे पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर हमने ये काम शुरू किया हुआ है। और इसको मैं आपको बताऊं कि कल हमने इसके ऊपर प्रॉपर एक मीटिंग की है जिसके ऊपर हमने तमाम क्रैकडाउन जितना भी हमारा हुआ है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और हमारे DSPs और SP साहिबान के साथ मिलकर पूरे लाहौर के अंदर हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। सेफ्टी मुहिम में कमिश्नर के हमरा DC लाहौर राफे हैदर और MD वासा गुफरान अहमद समेत दीगर ऑफिसर भी थे। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कत्ल के मुलज़िमान तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किशवर का कहना है कि तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम चंद रोज में बिरोने मुल्क रवाना होगी। अमीर बालाज कत्ल केस की तहकीकात जारी। नामजद मुलजिमान तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया गया। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किशवर ने खबर की तस्दीक करते हुए लाहौर न्यूज को बताया कि तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम चंद रोज में बिरोने मुल्क रवाना होगी। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किशवर ने बताया कि अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी। कत्ल के ताने बाने तीफी भट्ट से मिलते हैं। इसी ने अमीर बालाज को कत्ल कराया। मुलजिम दुबई में जबकि गोगी भट्ट पाकिस्तान में ही रूपोश है। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए दुबई पुलिस ने तावन की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब केस से जुड़े एक और मुलजिम सुहेल महमूद मलिक को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।